Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، یہ آیت سورۃ الجمعہ کی ہے۔ ان آیتوں کا تعلق آج کے دن یعنی جمعۃ المبارک سے ہے۔ میرے بھائی، میرا آج کا بیان جمعہ کے دن قبولیت دعا یہ موضوع ہے، یعنی جمعہ کے دن کون سی ایسی گھڑی ہے، کون سی ایسی ساعت ہے، کون سا ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا قبول فرمایا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو، جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھو، جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھو۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں، جمعہ کے دن ایک ساعت ایسا ہوا کرتا، ایک گھڑی ایسی ہوا کرتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، لوگوں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہوا کرتی ہے، اس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ اگر اس کے دینے میں فائدہ ہے، اگر نقصان نہیں ہے،
تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر وہ چیز اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں وہ گھڑی کون سی ہے؟ میرے نبی آگے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں آخری ساعت میں حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ جس گھڑی جس وقت جس ساعت میں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی ہے وہی وقت وہی گھڑی وہی ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوا کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نبی نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ نماز مکمل نہ ہو جائے، یعنی جمعے کی 2 رکعت نماز نہ پڑھ لی جائے، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوا کرتا ہے۔ ایک تیسری روایت میں نبی فرماتے ہیں لوگوں جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو 100% قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہمیں بتائے تو صحیح وہ وقت کون سا ہے جمعہ کے دن؟ میں نبی فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دیتا ہے، ایک خطبہ دے کر جب بیٹھتا ہے وہ وقت اللہ کے یہاں قبولیت کا ہوا کرتا۔ لیکن میرے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ یعنی جس امام کے ہم ماننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن صحیح روایت کسی کے پاس نہیں وہ کون سا وقت۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے عصر کی نماز کی بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ یہی وجہ تھا کہ میرے بھائیوں ہمارے اکابر صوفیاء جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یعنی عصر کی نماز پڑھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے۔ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک صوفیاء ولی اللہ بہت سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر، وہ عصر کی نماز کے بعد دعاؤں میں، اذکار میں، تسبیحات میں، کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، جہاں تک کہ مغرب کی نماز پڑھ کر اس جگہ سے اٹھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں فی حقیقت میں دعاؤں کا مانگنا آج ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کس طرح سے دعا مانگیں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم دعا نہیں مانگتے، آج جو ہماری حالت ہے میں خود اپنی کہہ رہا ہوں، میں دعا نہیں مانگتا ہوں، ہم دعا نہیں مانگتے، دعا تو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا اللہ کے انبیاء مانگا کرتے تھے، دعا اللہ کے نبیوں نے مانگی ہے، جب وہ مانگتے تھے تو پھر مانگتے تھے، جب اللہ سے ان کو کوئی چیز منانی ہوتی تھی تو منا لیا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر ایک نبی کا واقعات اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کس وجہ سے ان کے دعا کے مانگنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر فرما دیا۔ کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ سے دعا مانگتے، ان کو ضرورت پیش آئی کس چیز کی؟ ایک اولاد کی، ان کو اولاد نہیں تھی،
اللہ سے دعا مانگتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے اللہ نے اس کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا، اپنے قرآن میں فرمایا۔ حضرت زکریا دعا کرتے کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو اس وقت کو یاد کرو جب میرا نبی حضرت زکریا نے میرے سے دعا مانگی تھی۔ کیسے؟ نداء خفیا، چیخ کر نہیں، چلا کر نہیں، ایکٹنگ کر کر نہیں، جو آج ہماری دعاؤں میں ہوا کرتا۔ نداء خفیہ، چپکے سے، یا تو ان کا دل سنتا تھا، نداء خفیہ، یا اس کا اللہ سنتا تھا۔ حضرت زکریا دعا مانگتے، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے سے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہیں میرے سے دعا مانگنی ہے، ربکم ادعو ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے سے میرے سے دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگتے زکریا علیہ السلام؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، عزم میرے بھائیوں کہتے ہیں ہڈیوں کو۔ حضرت زکریا کہتے ہیں یا اللہ میری ہڈیوں میں اب گودا تک باقی نہیں ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس طاقت بھی نہیں۔ آگے زکریا علیہ السلام کہتے وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا، یا اللہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے۔ وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے بال، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ یا اللہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آگے حضرت زکریا کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یا اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد دین حنیف کی اشاعت میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، میرے پیچھے میرے خاندان والے اس دین کی اشاعت نہیں کر پائیں گے، اس دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائی اندازہ کرو حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے کس چیز کا؟ اولاد کا، لیکن حالت کیا بیان کر رہے؟ اولاد کا اپنے زبان پر ذکر تک نہیں کر رہے، اپنی حالت کو بیان کر رہے۔ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، اس عمر میں کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن میرا مولا ناممکن کو بھی تو ممکن بنا دیا کرتا ہے، نامناسب کو بھی مناسب بنانا تیرا کام ہے۔ حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اولاد دینے پر اگر تو آ جائے تو 80-90 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا عطا کر دے۔ حضرت زکریا کہتے یا اللہ مجھے امید ہے تو نامناسب کو بھی مناسب کر سکتا ہے، تو کر دیتا ہے۔ تو میرے مولا بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کیا ہے، تو نے بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، تو نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ اے مولا تو نے تو قوم عاد کے لیے پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، تیرے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا تو دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا آگے فرماتے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یا اللہ صرف میں ہی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں نے جب بھی تجھ سے کوئی چیز مانگا ہو تیرے دربار سے میں نا امید نہیں ہوا ہوں، تو نے مجھے عطا کیا ہے، آج بھی میں تجھ سے لے کے جاؤں گا۔ سب سے آخر میں میرے بھائیوں حضرت زکریا
دعا کرتے کیا؟ جس چیز کو انہیں مانگنا تھا یا اپنی حالت بیان کیے، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کیے، اس کے بعد اپنی امیدوں کو بیان کیے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، آج بھی تجھے دینا پڑے گا۔ یا ولیہ، اولاد مجھے عطا کر۔ کس چیز کے لیے؟ جو آج ہمارا ارادہ ہوا کرتا، جو ہمارے ذہن میں ہے اولاد کے تعلق سے، پیسے کمانے کی مشین کے لیے نہیں مولا، کیا بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں میرا اللہ، کیوں تجھے اولاد چاہیے؟ تاکہ دین حنیف، یہ نبوت والا کام میری اولاد آگے بڑھائے۔ ہم مسلمانوں، ہمیں اللہ سے امید کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے گمان زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ جو آج ہم دعا کیا کرتے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ کا جیسا گمان ہوتا میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کے بعد وہ گمان کرتا کہ میری دعا ضرور اللہ قبول فرمائیں گے، تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کے گمان میں، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا یہ دعا میری اللہ قبول فرمائیں گے یا نہیں، میں بھی اسے پس و پشت ڈال دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں دعا کا آج مطلب ہی معلوم نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں، تم دعا مجھ سے کس طریقے سے مانگو؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب تم دعا مجھ سے کیا کرو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بے قرار ہو کر، مضطرب ہو کر، تڑپ کر اللہ سے دعا کرو، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا کرو۔ جب تمہاری ایسی دعا ہوگی تب میں اسے قبول فرماؤں گا۔ میں نبی کی حدیث کتابوں کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ میرے نبی فرماتے بھائی، جب تو دعا کیا کرتا ہے تو پہلے اپنی حالت پر غور کر، تیرا کھانا حرام کا ہے یا حلال کا، تیرا لباس حرام کا ہے یا حلال کا، تیرے باڈی کے اندر جو پانی گیا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا، تو تیرا پورا باڈی حرام کا ہے، حلال نہیں، ایک چیز بھی تیرے اندر حلال کا نہیں، کھانا بھی حرام، لباس بھی حرام، جس چیز پر بیٹھ کر دعا کرنا وہ بھی حرام کا ہے، اور پھر تو کہہ رہا یا رب تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا وہی قبول ہوتی ہے جب ہمارا کھانا پاکیزہ ہو، ہمارا لباس پاکیزہ ہو، ہمارا ارادہ پاک ہو، تب میرا اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ میرا اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تیری قبول کروں گا۔ جس چیز کو میرا اللہ کہہ رہا ہو مانگنے کا، وہ چیز میرا اللہ کیسے ہو سکتا قبول نہ کرے؟ لیکن ہمارا ڈھنگ صحیح نہیں ہے، ہمیں ادب نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ آج ہم دعا مانگتے کہاں ہیں؟ مسلمانوں، آج ہم دعا پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں میں بھی دعا مانگنے والا ہوں، آج ہمیں وہ وقت ہی نہیں معلوم دعا مانگنے کا وقت کون سا ہے، کس وقت میں دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں زیادہ لوگ ہیں تب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ ہاں بہت بڑے اللہ والے، جب دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہوں گے نماز کے لیے تب ہمارا ہاتھ اٹھ جاتا دعا کے لیے۔ نبی کیا فرماتے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے سے مجھ سے مانگو، رات کی تنہائی میں مجھ سے مانگو، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، اس میں تم مجھ سے مانگو۔
ایسے وقت میں دعا میں قبول کروں گا، لیکن آج ہم دوسرے وقت میں دعا کو مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، بندہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز دعاؤں میں مانگتا یا تو اللہ اس کو فوراً دے دیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا، کہتا اللہ نے مجھے دے دیا، کاش میں اور اس سے زیادہ مانگتا۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے اللہ سے وہ مانگتا، اللہ اس کو وہ فوراً ان کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز اسے عطا نہیں فرماتے، بلکہ دیر سے اور بھی زیادہ دیتا ہے، دوسری چیز عطا کرتا تو وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نے مانگا تو دوسری چیز تھا لیکن آپ نے اس سے بڑی چیز عطا فرمائی، تھوڑی دیر سے صحیح لیکن میں بڑا خوش ہوں، کاش میں اور بھی دعا مانگتا، اس سے بھی زیادہ مجھے ملتا۔ میں نبی فرماتے ہیں تیسری جماعت دعا مانگنے والوں کی وہ ہے اللہ سے وہ دعا تو قبول مانگتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا کو قبول بھی فرماتے لیکن ان کو دنیا میں نہیں دیتے۔ ایسا وقت بھی آتا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کچھ جماعت کو اللہ بلائیں گے اور اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، جب وہ دیکھے گا تو بڑا خوش ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے اتنے ثواب کا کام، اتنی نیکیاں دنیا کے اندر میں نے تو کی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر میرا اللہ ان کو یاد دلائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں جگہ تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی، میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا، آج اس کا اجر لے لے، آج نیکیاں لے لے، آج اس کا بدلہ لے لے۔ بندہ بڑے افسوس کرے گا کہ کاش میں اللہ سے اور مانگ لیتا، کاش میرے مولا جو دعا میں نے مانگی تھی، جو چیز تو نے مجھے دنیا میں دی تھی، کاش وہ مجھے دنیا میں نہ ملتی، آخرت میں مل جاتی، میرا کام بن جاتا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے دعا مانگا کریں، صحیح طریقوں سے مانگیں، ہمارے بدن میں حلال چیز ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا لباس حلال ہو، اپنے بچوں کو مسلمانوں حلال کھلائے، تب ہم اللہ سے مانگیں گے، تب ہماری قبول ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے دعا مانگتے، راتوں اٹھ کر دعا مانگتے، روتے ہی گڑ گڑاتے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، کہاں سے کرے؟ ہمارا کھانا ہی حرام ہے، ہمارا لباس ہی حرام کا ہے، کہاں سے اللہ دعا قبول فرمائیں گے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو بڑی بیماری، انہوں نے دوائیں دی، انہوں نے آپ کو منع کیا فلاں فلاں چیز سے تم پرہیز کرنا، بچنا، اگر تم نہیں بچو گے تمہارا یہ علاج نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے تم ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لو۔ مسلمانوں، ہم ڈاکٹر کے کہے ہوئے بات پر پرہیز نہ کریں، ان چیزوں سے نہ بچیں جن چیزوں سے نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو ہماری طبیعت کہاں سے ٹھیک ہو سکتی؟ اسی طریقے سے میرا نبی فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن شرط ہے تمہارا ارادہ پاک ہو، تمہارا مانگنا پاک ہو، تمہارا کھانا پاک ہو، تمہارا لباس پاک ہو۔ یہ پاک چیزیں ہوگی جب تم پاک بن کر میرے پاس آؤ گے تب میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مسلمانوں، یہ دعا مانگنے کا ادب ہے، یہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ مسلمانوں، ہمارے بدن میں حرام نہ جائے، حلال جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اندازہ کریں کتنا بڑا گناہ ہے اپنے بدن کے اندر حرام چیز داخل کرنے کا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے کہ مسجد حرام کے پاس ایک شخص کو دیکھا، بلکہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا،
تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر، یہ تو گھر ایسا ہے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے امید ہے میں جتنا بھی رو اتنا کم ہے، اور مجھے امید ہے میرا اللہ میرے گناہ کو معاف تک نہیں فرمائے گا۔ میرے اللہ، میرے نبی پوچھتے ہیں میرے بھائی بتا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے، تو نے کیا گناہ کیا، اسے کون سا گناہ سرزد ہوا تو اتنا رہا؟ کہتا میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بعض چیزوں کا مثال دیتے، وہ فرماتے نہیں اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سمندروں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آخر میرا نبی کہتا ہے میرے بھائی اتنا بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ بڑا ہے۔ کہتا اب بتا تیرا گناہ کیا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، میں بہت بڑا مالدار، پیسے پر ہی سوتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ ہے میں اپنے پیسے کا زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ جب بھی میرے پاس غریب مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو دیکھ کر میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میں غریبوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ لیکن آج اللہ کے رسول مجھے احساس ہوا میرا یہ کارنامہ، میرا یہ عمل بہت برا ہے، اس لیے میں اللہ سے معافی مانگ رہا۔ اتنا کہنا تھا اور اتنا میرے نبی کا سننا تھا۔ مسلمانوں میرا نبی غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، ہنستے رہتے یعنی مسکراتے رہتے تھے، نرم مزاج تھے، لیکن یہ الفاظ سن کر میرا نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو بدبخت دور ہو جا میری نظروں سے، میرے نظر کے سامنے سے بدبخت دور ہو جا کہ تیری گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرا اللہ میرے بھی پکڑ نہ کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدبخت انسان تو ایک دن نہیں 100 سال نہیں تو خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر 1000 سال تک بھی روتا رہے، تیرے آنسو نکل کر دریا بن جائے اور اس پانی سے درخت نکل آئے، جام کا درخت ہو جائے، سیب کا درخت ہو جائے، اور وہ پھل غریب کا بچہ توڑ کر کھانے لگے، پھر بھی میرا اللہ یہ گناہ تیرا معاف نہیں فرمائے گا۔ اندازہ کرو مسلمانوں کتنا بڑا گناہ ہے غریبوں کو دیکھ کر بھاگنے سے، اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ نہ نکالنے سے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دعا اگر ہم کر رہے ہیں، وہ گناہ اگر چھوٹا ہے تو معاف ہو جاتا، اگر بڑا ہے بغیر توبہ کا معاف نہیں ہوتا، اگر اس سے بھی بڑا ہے آپ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی پکڑ کر روئے، میرے بھائی حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال کریں ہم کسی انسان کا دل نہ دکھائے، اور اس چیز کا بھی خیال کریں ہم دعا کیسے مانگیں۔ لیکن آج ہمارے دعا مانگنے کا انداز ہی الگ ہے، آج ہماری عبادت کا انداز ہی الگ ہے۔ آج ہم عبادت کہاں کرتے، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ خدایا قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسی بھی جماعت ہوگی، میرا اللہ اس کو دھکار کر فرشتوں کو کہیں گے اس کو دھکے دے کر میرے سامنے سے بھگاؤ۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کیا کرتا تھا، اس سے کہو جس کو دکھلاوے کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں کو پڑھا، انہوں نے جن کو دکھلایا ان سے جا کر اپنا ثواب اپنا بدلہ مانگے، وہ تو دنیا ہی میں رہ گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ اس لیے میرے بھائیو ہم جو بھی اللہ کی عبادت کریں، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، دعا ہو، لوگوں کو دیکھ کر مسلمانوں نہ کریں۔ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، چند دن آپ لوگوں کے سامنے تو بڑے ہو سکتے ہیں،
لوگ تو آپ کو حاجی نمازی کہہ دیں گے، لیکن آپ اللہ کے نظر میں پلید ہیں، ناپاک ہیں، بدبخت ہیں، منافق ہیں۔ ایسے لوگوں کو میرا نبی منافق کہتا ہے، دل میں تو کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ اور ہو۔ ایسے گناہ سے مسلمانوں بچ۔ آج اکثر لوگ یہی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر دعا کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی دعا، قرآن کریم کی تلاوت ایسے وقت میں کریں گے، دیکھیں گے لوگ اب آئیں گے نماز کے لیے، کیا فائدہ؟ وہ دعا قابل قبول ہے جب آپ تنہائی میں کریں، وہ آپ کا قرآن کی تلاوت، وہ آپ کے نوافل قابل قبول ہے تنہائی میں کیا جائے۔ تنہائی کو میرا اللہ تنہائی کی عبادت جلدی قبول فرماتا، اور دکھلاوے والا قبول ہوتا ہی نہیں۔ مسلمانوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرا اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، نداء خفیہ۔ زکریا نے کیسی دعا مانگی تھی؟ چپکے چپکے سے، چلا کر نہیں، لوگوں کو دکھا کر نہیں۔ اللہ کیا کہتا؟ نداء خفیہ، میرے سے نرمی سے دعا کرو، نرم دل کر کے دعا کرو، اپنے دل کو بے قرار کر کے دعا کیا کرو، لوگوں کو دکھلا کر نہیں۔ جتنا تم چھپ کر مجھ سے مانگو گے اتنا ہی جلدی تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اس چیز کا بھی میرے بھائی خیال کریں۔ جمعہ کے دن بڑی فضیلت والا دن ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کی ایک درود شریف بھی ہے، اللہ کے نبی کی بڑی حدیث ہے، اگر کسی نے 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد 80 ہے، کسی میں 40، کسی میں 100، الگ الگ روایات ہیں، اگر ایک روایت پر بھی آپ عمل کر لیں خدا مسلمانوں آپ کی زندگی بن جائے گی۔ نبی کی حدیث، صحیح حدیث، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی کی امی، یہ حدیث ہے، یہ درود شریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ درود شریف، چھوٹی سی درود شریف عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے اگر انہوں نے 40 یا 80 مرتبہ یا 100 150 مرتبہ پڑھ لیا تو ان کے جنت میں جانے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ یہ درود شریف اتنی فضیلت مسلمانوں رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے اس درود شریف کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا اتنے مرتبہ جو عدد بتایا گیا، ان کے موت کے علاوہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری تیسری روایت میں نبی فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھ لی اتنے مرتبہ، ان کو 80 یا 70 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا۔ اندازہ کرو ہماری تو 80-70 سال عمر بھی نہیں ہوتی، 60-70 میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی عمر اتنی ہو تب، نہیں تو آج 40 کے اندر ہمارے نوجوان جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اس درود شریف کا بھی آج کے دن ہم اہتمام کریں۔ بڑی پکی حدیث ہے، صحیح حدیث، بہت چھوٹی سی درود شریف ہے، اس چیز کا مسلمانوں ہم خاص طور سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات